پڑھیں میں آپ زور سے ذرا پڑھیں ہاں تاکہ سب سنیں. ولم يعده منها أنه هو المعقولات السالية ليس من أعيان الموجودات المحدودة في تعريفها وقد يقال على هذا لا يكون من أحوال الأمور العامة منها لأنها غير موجودة في الخارج على ما وجده المحققون. صبر کرو میں یہ بات چھوڑ دو وقت يقال عليها. اب واختلفوا سے میر حسین میتری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک سوال کا جواب دیتا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تم نے حکمت کی تعریف کی ہے کہ علم بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليها في نفس الأمر بقدر الطاقة البشرية، یہ جو تم نے تعریف کی ہے تو میں نے بتا دیا تھا کہ اس تعریف سے موضوع کا پتہ لگ گیا کہ ان میں حکمت کا موضوع کیا چیز ہے؟ اعیان خارجیہ. یاد ہے بات؟ جب فلسفے کا موضوع اعیان خارجیہ ہوا، حکمت کا موضوع اعیان خارجیہ ہوا، تو مطلب یہ ہے کہ فلسفے میں بحث ہوگی اعیان خارجیہ کے عوارض ذاتیہ سے. اعیان خارجیہ کے عوارض ذاتیہ سے. تو میاں منطق تو پھر نکل گیا، حکمت سے منطق تو نکل گیا، اس لیے کہ منطق میں تو اعیان خارجیہ کے عوارض ذاتیہ کی بات نہیں ہوتی ہے. منطق میں تو معقولات ثانیہ کی بات ہوتی ہے عوارض ذاتیہ کی. تو معقولات ثانیہ تو اشیاء ذہنیہ ہے، وہ تو خارجی چیز نہیں ہے. جب یہ تم نے موضوع بنا دیا اس کا اعیان خارجیہ تو مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ منطق یہ حکمت کا فن نہیں ہے، حکمت میں داخل نہیں ہے. حالانکہ حکماء تو کہتے ہیں کہ میاں منطق جو ہے یہ علم حکمت میں داخل ہے، حکمت میں داخل. تو یہ تم نے کیسی تعریف کر دیا جو حکماء کے خلاف ہے؟ وہ منطق کو داخل کر دے تو تم نے منطق کو خارج کر دیا، ایسی تعریف کر دی. یہ ایک اعتراض حکمت کی تعریف پر ہوا ہے. واختلفوا سے میر حسین میتری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا جواب دیتا ہے. فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے میاں کہ حکماء میں دو گروپ ایک گروپ کہتا ہے کہ منطق حکمت میں داخل ہے، دوسرا گروپ کہتا ہے کہ نہیں،
منطق الگ فن ہے، حکمت میں داخل نہیں ہے۔ یہ دو گروپ ہیں حکمات کے، اس لیے ہر گروپ نے حکمت کی الگ الگ تعریف کی۔ جو اس کے قائل ہیں کہ منطق حکمت میں داخل ہے، انہوں نے الگ تعریف کر دی، ایسی تعریف کر دی انہوں نے کہ وہ حکمت کو بھی شامل ہو گئی ہے۔ اور جو گروپ کہتا ہے کہ نہیں منطق تو حکمت میں داخل نہیں ہے، تو انہوں نے ایسی تعریف کر دی کہ منطق کو وہ شامل نہیں ہے، منطق کو نکال دیا۔ اس لیے یہ جو نزاع ہے کہ منطق حکمت میں داخل ہے کہ داخل نہیں ہے، یہ بنا ہے اصل میں دو حکماء کے دو گروپوں کے اختلاف نظریہ پر۔ سمجھ آ رہی ہے کہ دو گروپ ہیں، ایک کا نظریہ یہ کہ داخل ہے، دوسرے کا یہ کہ نہیں داخل، اس لیے تعریفات بھی مختلف ہو گئی، تعریفات بھی حکمت کی مختلف ہو گئی۔ تو جو گروپ یہ کہتا ہے کہ منطق داخل ہے، انہوں نے پھر حکمت کی تعریف کی، یہ نقل کی، خروج النفس الى کمالها الممکن فی جانبی العلم والعمل۔ حکمت کس کو کہتے ہیں؟ خروج النفس الى کمالها الممکن فی جانبی العلم والعمل، کہ نفس ناطقہ کمال بالقوہ سے نکلے کمال بالفعل کی طرف۔ دیکھیں نفس ناطقہ کے اندر علم حکمت کا علم بالقوہ موجود ہے ہر بندے کے نفس ناطقہ میں۔ جو یہ کسان ہے نا ان پڑھ، اس کے نفس ناطقہ میں بھی علم حکمت کی صلاحیت اور استعداد موجود ہے۔ تو علم حکمت بالقوہ اس کے اندر ہے، تو علم حکمت تو میاں کمال ہے نا۔ تو اس کمال جو بالقوہ نفس ناطقہ کے اندر موجود ہے، اس سے بالفعل کمال کی طرف چلا جائے۔ نفس ناطقہ کمال بالقوہ سے کمال بالفعل کی طرف جائے۔ تو یہ جو کمال ہے اصل حکمت یہی ہے، لیکن یہی حکمت جو کمال ہے یہ بالقوہ ہر نفس ناطقہ میں موجود ہے، لیکن بالفعل یہ کمال حاصل ہو جائے، یہ ہے حکمت بالفعل۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ فی جانبی العلم والعمل، علم و عمل دونوں کے جانبین میں، یعنی دونوں جہتین میں علم میں بھی عمل میں بھی نفس ناطقہ فعل کمال بالفعل حاصل کر، علم میں بھی کمال بالفعل، عمل میں بھی کمال بالفعل۔ یہ کمال بالفعل جو ہے یہ ہے علم حکمت۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اب یہ میاں کمال بالفعل علم میں بھی، کمال بالفعل عمل میں
یہ کمال بالفعل تو منطق بھی اس میں داخل ہے. سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہر نفس ناطقہ میں منطق کا بھی علم بالقوہ موجود ہے. بالقوہ سے ترقی کر کے بالفعل کی طرف چلا جائے، وہ کمال بالفعل موجود ہو جائے. تو یہ تعریف منطق پر بھی صادق آتی ہے، اور باقی علوم حکمیہ جو آپ نے پڑھی ہے، علم نظری کے اقسام اور حکمت عملیہ کے اقسام، سب پر یہ تعریف ہے. تو لہذا منطق کو بھی داخل کر دیا انہوں نے یہ تعریف کر کے حکمت کی. سمجھ رہے ہو بات؟ تو جس گروپ کے نزدیک منطق حکمت میں داخل ہے انہوں نے حکمت کی یہ تعریف کر دی جو منطق کو بھی شامل ہے. لیکن تھوڑا سا یہاں پر میں نے جو خلاصہ ذکر کر دیا اس کو یاد رکھیں کہ نفس ناطقہ کمال بالقوہ سے کمال بالفعل کی طرف جائے. تو یہ جو کمال بالفعل حاصل ہوا علم و عمل دونوں میں، یہ حکمت ہے. یہ کمال کا نام کیا ہے؟ حکمت. خروج کا نام نہیں ہے. یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ فمن فسرها بخروج النفس الى کمالها الممکن. اے میاں، خروج تو ایک مصدری معنی ہے اور مصادر اعتباریات ہوتے ہیں. آپ نے پڑھا ہے مصادر کیا ہے؟ مصادر کوئی نفس الامر چیز نہیں ہوتی ہے. ضرب نفس الامر میں ہے. ضرب کوئی وجود رکھتا ہے نفس الامر میں. ایک بندہ جو سوٹا اٹھا کر دوسرے کو مار رہا ہو تو اس وقت ضرب کا انتزاع ہوتا ہے کہ بھئی ضرب ہو رہا ہے. ضرب تو ضرب کا انتزاع اس وقت ہو رہا ہے. ضرب کا کوئی وجود خارجی، ضاربن کا تو وجود خارجی ہے، مضروبن کا تو وجود خارجی ہے، لیکن ضربن کا کوئی وجود نہیں. یہ انتزاعی چیز ہے. اس لیے مصادر کیا ہوتے ہیں؟ انتزاعیات. یہ نفس الامری چیزیں نہیں ہیں. تو خروج کیا ہے؟ مصدر. تو خروج کے ساتھ حکمت کی تعریف کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حکمت ایک علم نفس الامری ہے، واقعی علم ہے. تو واقعی اور نفس الامری چیز کی آپ تعریف کریں انتزاعیات کے ساتھ تو یہ تو صحیح نہیں ہے. اس لیے ذکر خروج کا ہے، مراد وہ نتیجہ ہے، مراد وہ لازم ہے. خروج کو لازم ہے کیا چیز؟ کمال. جب قوت سے فعل کی طرف جا رہا ہے تو میاں فعلیت تو کمال ہے. اس لیے ذکر خروج کا ہے، مراد وہ عین کمال ہے. لہذا عین کمال جو ہے یہ علم حکمت ہے. تو عین کمال نفس الامری چیز ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تو میاں ان لوگوں نے حکمت کی تعریف کی ہے جن کے نزدیک منطق داخل ہے، حکمت میں داخل. بل سے میر حسین میوزی رحمۃ اللہ ترقی فرما رہے ہیں کہ بل جعل العمل اعظم منہ. علم حکمت کو تو داخل کر ہی دیا انہوں نے اس تعریف میں، لیکن عمل کو بھی داخل کر دیا، کیونکہ فی جانب العلم والعمل فعلیت حاصل ہو جائے علم میں بھی عمل میں بھی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ کمال بالفعل حاصل ہو جائے علم میں بھی عمل میں، تو عمل کو بھی داخل کر دیا. اس لیے حکمت عملیہ بھی حکمت کی قسم ہے نا. سمجھ رہے ہو؟ اچھا،
ایک تو جو لوگ منطق کو حکمت میں داخل کرتے ہیں تو وہ یہ تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں یہی لوگ جو حکمت میں منطق کو داخل کرتے ہیں وہ ایک اور تعریف بھی کرتے ہیں، وہ وہی تعریف کرتے ہیں جو پہلے ذکر ہو گئی ہے، لیکن صرف اعیان کا لفظ نہیں لیتے، علم باحوال اعیان الموجودات نہیں کہتے، علم باحوال الموجودات على ما هي عليها في نفس الامر بقدر الطاقة البشرية. اعیان کا لفظ چھوڑ دیتے ہیں. تو اے میاں منطق میں بھی تو ایسا ہے، منطق میں بھی تو موجودات سے بات ہوتی ہے نا، موجودات ذہنیہ ہیں، وہ معقولات ثانویہ ہیں، تو وہ بھی تو موجودات ہیں، سمجھا گئی ہے؟ لہذا یہ گروپ جو منطق کو حکمت میں داخل مانتے ہیں، ان کی یہ دو قسم کی تعریفیں ہیں، ایک تو پہلی تعریف، دوسری یہی تعریف ہے صرف آیات کے لفظ کو چھوڑ دو تو منطق داخل ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب میاں جو لوگ منطق کو حکمت میں داخل مانتے ہیں تو حکمت کی تو دو قسمیں آپ نے پڑھی ہیں، حکمت عملیہ اور نظریہ. تو میر حسین میگزی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جو لوگ منطق کو داخل کرتے ہیں وہ حکمت نظریہ میں داخل کرتے ہیں، کیونکہ منطق از قبیل اعمال تو نہیں ہے، اعمال جوارح. منطق کا کیا کام ہے؟ اعمال جوارح سے معقولات ثانیہ کی بات ہے. اس لیے جو لوگ منطق کو حکمت میں داخل مانتے ہیں وہ حکمت کی قسم جو نظری ہے، حکمت نظریہ، اس میں داخل کرتے ہیں. یہ تو جو لوگ داخل مانتے ہیں. لیکن یہاں جو گروپ فلاسفہ کا منطق کو حکمت سے خارج مانتے ہیں، کہتے ہیں وہ یہی تعریف کرتے ہیں. کون سی تعریف؟ جو پہلے ذکر ہو گئی کہ علم باحوال اعیان الموجودات. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو میاں وہ پھر منطق خارج ہو جاتا ہے کہ وہاں اعیان موجودات یعنی موجودات خارجیہ کی بات تو نہیں ہے، وہاں تو معقولات ثانیہ کا ذکر ہے، اور معقولات ثانیہ بھی وہ جن کا وجود ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اے میاں ذہن میں ایک صورت چلی جاتی ہے، صورت کو وہاں پر کلیت ذہن میں عوارض ذہنیہ لگتے ہیں نا. پھر صورت جب ذہن میں گئی تو ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا معلوم کا درجہ ہے، من حیث وحیہ کا درجہ ہے معلوم کا، اور دوسرا درجہ قیام العوارض کا ہے. تو عوارض ذہنیہ جب لگتے ہیں تو اس صورت کو کلیت لگ جاتی ہے. کلیت، یہ کلیت کیا چیز ہے؟ معقول ثانی. معقول اول وہ صورت جو ذہن میں گئی ہے وہ معقول اول، اور دوسرے مرتبے میں جب وہ گئی قیام العوارض کے مرتبے میں تو کلیت لگ گئی. تو یہ کلیت کیا ہے؟ معقول ثانی. پھر کلیت کو ذاتیت اور عارضیت عارض ہوتی ہے کہ یہ کلی ذاتی ہے کہ عارضی ہے، یہ معقول ثالث.
سمجھ میں آ گئی ہے. پھر ذاتی ہے تو جنس ہے کہ نوع ہے، جنس ہے کہ فصل ہے، تو جنسیت یا فصلیت عارض ہوتی ہے. معقول ثالث، اس طرح معقولات کا سلسلہ. لیکن مناطق کی اصطلاح یہ ہے کہ معقول ثانی اور ثالث رابع خامس وغیرہ جتنا سلسلہ ہے ان سب کو معقولات ثانیہ کہتے ہیں. سمجھا گئی ہے؟ تو یہ منطق میں بحث ہوتی ہے ان کلیات معقولات ثانویہ کی، اور یہ معقولات ثانویہ جو ہے ان کا وجود ہمارے اختیار میں تو ہے نہیں. میاں ہے صورت ذہن میں گئی تو ہمارے اختیار سے وہاں کلیت عارض ہو گئی. اس کو ہم سے پوچھا کہ عارض ہو جاؤں کہ نہ ہو جاؤں، بس وہ عارض ہو گئی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے معقولات ثانویہ کی بات ہوتی ہے منطق میں وہ جو جن کا وجود ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں ہے. لہذا جنہوں نے تعریف یہ کی، کون سی؟ جو میمزی نے ذکر کی کہ علم باحوال اعیان الموجودات، تو انہوں نے منطق کو نکالا کہ وہاں اعیان کی بات نہیں ہوتی ہے بلکہ معقولات ثانویہ کی بات ہوتی ہے. سمجھ آئیے؟ اور کہتے ہیں میاں میبزی نے، میر حسین میبزی نے جب یہ تعریفیں دو قسم کی ہیں علم حکمت کی، ایک گروپ منطق کو داخل مانتا ہے، دوسرا گروپ خارج مانتا ہے، تو میر حسین میبزی نے تو کس گروپ کی تعریف ذکر کی؟ جو خارج مانتا ہے. علم باحوال اعیان الموجودات یہ ذکر کی نا. تو یہ بے انصافی کیوں کی اس نے؟ سمجھائیے. اس تعریف کو انہوں نے وہ دوسری تعریف پر ترجیح کیوں دی ہے؟ اس کی وجہ ذکر کرتے ہیں کہ یار میں نے بے انصافی نہیں کی ہے. کما هو المشہور، دیکھا بما ذکرناہ وهو المشہور فیما بینہم، یہی تعریف جو ہے حکماء کے اندر مشہور ہے، تو میں نے شہرت کو دیکھ کے ذکر کیا. سمجھ آ گئی ہے؟ لہذا فلم يعدہ منها لأن موضوعه وهو المعقولات الثانیہ ليس من اعیان الموجودات الماخوذة في تعریفها. سمجھا گئی ہے؟ تو یہ دو گروپ ہیں، ہر گروپ کی الگ تعریف ہے. ترجمہ کرو گے. مختلف فلاسفہ نے، حکماء نے اختلاف کیا کہ ان المنطق من الحکمت ام لا، اس بات میں کہ یہ منطق حکمت کی قسم ہے یا نہیں. فمن فسرها بخروج النفس الى كمالها الممكن في جانبي العلم والعمل جعله منها. تو جنہوں نے علم حکمت کی تفسیر یعنی تعریف یہ کی ہے کہ خروج النفس الى كمالها الممكن في جانبي العلم والعمل، یہ تعریف جنہوں نے کی ہے تو جعله منها، انہوں نے منطق کو حکمت میں سے کر دیا ہے، داخل کر دیا. بل جعل العمل ايضا منها، بلکہ عمل کو بھی حکمت میں داخل کر دیا. وَكَذَا مَنْ تَرَكَ الْأَعْيَانَ فِي تَعْرِيفِهَا، اور اسی طرح تعریف تو وہی جو پہلے ذکر ہو گئی ہے، لیکن اعیان کا لفظ جن لوگوں نے نکالا یعنی علم باحوال الموجودات کہہ دیا، باحوال اعیان الموجودات نہیں، تو انہوں نے بھی منطق کو داخل جعلہ من اقسام الحکمت النظریہ. اب حکمت کے کس قسم میں وہ داخل کرتے ہیں؟ کہتے ہیں حکمت نظری، کیونکہ اذ لا یبحث فیہ الا عن المعقولات الثانیہ، کہ منطق میں بحث نہیں ہوتی ہے مگر صرف معقولات ثانیہ، وہ بھی
التی لیس وجودها بقدرتنا و اختیارنا، وہ بھی معقولات ثانیہ وہ جن کا وجود ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں ہے۔ یہ تو جن لوگوں نے یہ تعریفات کی ہیں ان کے نزدیک منطق حکمت کے اندر داخل ہے۔ وَأَمَّا مَنْ فَسَّرَهَا بِمَا ذَكَرْنَاهُ، اور جن لوگوں نے علم حکمت کی تفسیر کی ہے، تعریف کی ہے بِمَا ذَكَرْنَاهُ، اس تعریف کے ساتھ جو ہم نے پہلے ذکر کر دیا، وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي مَا بَيْنَهُمْ، یہ وہ سوال کا جواب دے دیا کہ اس کو ترجیح کیوں دی تم نے، کہتے ہیں وہ مشہور ہے فی ما بین الحکماء، تو جنہوں نے یہ تعریف کی فَلَمْ يَعُدَّهُ مِنْهَا، انہوں نے منطق کو شمار نہیں کیا حکمت میں سے، لأن موضوعه وهو المعقولات الثانیہ، کیونکہ منطق کا موضوع جو ہے وہ تو معقولات ثانیہ ہے، یہ لیس من اعیان الموجودات الماخوذۃ فی تعریفها، یہ معقولات ثانیہ جو ہیں یہ تو میاں اعیان موجودات جو ماخوذ ہیں اس کی تعریف میں، حکمت کی تعریف میں ان میں سے نہیں ہے، اعیان تو نہیں ہے، نہیں معقولات ثانیہ یہ تو اعیان نہیں ہے نا، موجودات خارجیہ نہیں ہے نا، اس لیے انہوں نے گویا کہ نکال دیا۔ سمجھ رہے ہو اے شیوخ؟